ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے ویور ہیں شہباز کھوکر صاحب. انہوں نے ہمارے سے سوال کیا ہے کہ جب سے عید آتی ہے یا پھر کوئی رمضان کا مہینہ آتا ہے, کچھ رونقیں ہوتی ہیں, خوشیاں ہوتی ہیں, تو سب ایک اچھی محبتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں اور سارا کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد سے پھر وہی دوبارہ ایک جو ٹپیکل زندگی ہے کہ جی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والے ٹائم کے اندر پاکستان کیا پتہ ڈیفالٹ بھی کر جائے, چیزیں کی اور مزید پرائس مہنگی ہوں گی, کوئی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی, اور آمدنی جب جن کی کم ہے تو وہ پھر اسی ایک سسٹم کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو اس سے کیسے نکل سکتے ہیں اور اس کو کیسے وہ برداشت کر سکتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جی, دنیا میں نا دو طرح کے لوگ ہیں. ایک طرح کے لوگ ذرا کم ہیں اور ایک طرح کے لوگ زیادہ تعداد میں ہیں. یعنی 95% وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی نیو ایئر ہوگا, کوئی تہوار ہوگا, عیدیں ہوں گی تو وہ کوئی خوشی محسوس کریں گے یا ان کی ایک زندگی بہترین ہوگی. باقی تمام وقت وہ پریشانیوں میں, مشکلات میں, کام پہ جائیں گے تو کام بوجھ ہوگا ان کے لیے, باہر ہوگا, وہ چاہیں گے انہیں چھٹیاں ہی ملتی رہیں, زندگی جو نا. یہ کیوں ایسا ہے کہ وہ 95% لوگوں نے نا زندگی کو اصل میں صحیح طرح سمجھا نہیں اور اس کے حل نہیں تلاش کیے. اس کے برعکس جو 5% لوگ ہیں ان کی ہر روز عید ہے. جہاں چاہیں کھانا کھائیں, جہاں چاہیں رہیں, جو چاہیں کریں, جس طرح چاہے وہ زندگی بسر کریں. انہوں نے تمام معاشی مسائل کا حل تلاش کر لیا, یعنی انہوں نے اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کر لی ہے. تو ان کی زندگی آسودہ ہے. ان کو کام ان کے لیے محبت ہے, وہ کام سے ان کو پیسہ آتا ہے. کام ان کے لیے انجوائمنٹ ہے, کیونکہ کام وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. جب آپ وہ کام کر رہے ہو جو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا نا انر سیٹسفائی ہوتا ہے. پیسہ تو آپ کے لیے آتا ہی ہے, لیکن اصل جو سیٹسفیکشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ سوچا یا میں نے یہ چاہا اور یہ کام کیا چیز, اس سے آپ کو دگنا فائدہ اور خوشی ہوتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 5% لوگ ہیں ان کے لیے روز ہی عید ہے, اور وہ 95% لوگوں کے لیے عید والے دن ہی آگے پیچھے 1-2 چھٹیاں ہیں وہی عید ہے, اس کے علاوہ ان کی زندگی اجیرن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس نے ایسا ڈیزائن کیا؟ ٹھیک ہے, حکومتوں کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے مہنگائی کنٹرول نہیں کی یا انہوں نے شہریوں کو ان کے حقوق نہیں دیے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس مقام میں وہ کیا انہوں نے لوگوں کی زندگیاں جیرن کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن برابر میں انسانوں کا اپنا بھی قصور ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو آسودہ کرنے کے لیے کوئی تدابیر اختیار نہیں کی, کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کی. دیکھیے نا, ایک بندہ اگر فرض کرے آج کے دور کے اندر, ایک بات یاد رکھیں کہ آج سے کوئی 200 سال پہلے, 300 سال پہلے, یعنی 70 سال کے بعد, یعنی 75-70 سال جب سے پاکستان آزاد ہوا نا, تو تب سے جو ویلتھ تھی نا لوگوں کی وہ یہاں رہنا شروع ہوئی, یا ہم نے اپنے لیے ویلتھ کریٹ کی لوگوں نے. اس سے پہلے کی جو جتنی ویلتھ تھی نا وہ گورا اپنے ساتھ لے گیا تھا, ٹھیک ہے نا. اس لیے جب پاکستان آزاد ہوا تو ہمارے پاس نہ کوئی ڈھنگ کی بلڈنگ تھی, نہ کوئی ہمارے پاس سرمایہ تھا, نہ کوئی ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے تھے. یہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ گورا سب لوٹ کے لے گیا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ 75 سالوں میں جو عام لوگوں نے کمائی کی یا انہوں نے ترقی کی, انہوں نے تو اپنا پیسہ کسی طرح, کیونکہ وہ لوگ نا تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈنری تھے, آپ سمجھ لیں, جنہوں نے اپنے لیے یہاں پہ ویلتھ جنریٹ کی یا انہوں نے اپنے لیے اثاثے بنائے, کامیاب ہوئے. لیکن بہت بڑی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں وہ اتنے قابل نہیں تھے یا اتنے ان کی انٹیلیجنس نہیں تھی, ان کا مال یہ لوٹ کے لے گئی. جو کمپنیاں آج کی چلی ہوئی ہیں, اسٹیبلشمنٹ, اور یہ کرپٹ سیاستدان, اور یہ جو 2 نمبر کے بیوروکریٹس ہیں, جو گھٹیا قسم کے لوگ آ جاتے ہیں, بڑی سیٹس بیچتے ہیں, یہ ان کی دولت لوٹ کے لے گئے. آپ سمجھیں گے نا, لوٹی ان کی بھی, جن کے پاس ابھی اس وقت پیسہ ہے ان کی بھی دولت لوٹی, لیکن ان کو فرق کوئی نہیں پڑا کیونکہ وہ خود بہت تیز تھے. انہوں نے خود پیسہ کما لیا, انہوں نے خود کارخانے, فیکٹریاں لگا لیں, انہوں نے خود زمینیں جائیدادیں خرید لیں. ان کا پیسہ تو یہیں رہا, ان کے ہاتھ میں رہا, اور وہ اس کے اوپر پاورفل ہیں, وہ جو 5% لوگ ہیں جن کی ایک اچھی زندگی ہے. لیکن باقیوں کی دولت یہ لوٹ کے لے گئے. اب ان کی دولت جو لوٹ کے لے گئے, یہ کیا ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں جو جن کے مال لوٹ کے لے گئے یہ ظالم, اور اوپر سے بیوقوفی انہوں نے یہ کی کہ وہ اتنے ہوشیار نہیں تھے, اتنے چلاک نہیں تھے, اتنا معاملہ فہم نہیں تھے, اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں تھے, اتنے زیادہ سکلفل نہیں تھے, اتنے زیادہ ماہر نہیں تھے, اتنے زیادہ چکنے نہیں تھے, ٹھیک ہے, اور ان کو مار پڑ گئی. اب بھی ہم اپنے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی پہ
ہمیشہ اس طرح کی ویڈیو دیتے رہتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں, اپ گریڈ کر سکتے ہیں کیسے. آج بھی چلو 75 سال میں ان کا نقصان ہوا, جنہوں نے کیا اس کو تو بدوائیں دیں, ان کو تو لانتے دیں, اور جن کو آپ چاہتے ہیں ان کو ووٹ دیں, ان کو لانتے دیں, ان کو گالیاں دیں, لیکن سارا وقت یہی نہ کرتے رہیں, اپنا کام بھی کریں. اپنا کام اس طرح سے کریں کہ نوکریاں چھوڑیں, کاروبار میں آئیں. نوکریوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا, وہ غلامی ہی ہے. کچھ لوگوں کو غلامی بھی راس آ جاتی ہے نا. وہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں ایک بندہ جیل میں رہا 30 سال, تو جب وہ اس کو جیل سے باہر نکالا گیا تو وہ انکمفرٹیبل تھا. اس نے کہا مجھے واپس جیل میں ڈال دیں کیونکہ میرے لیے زندگی وہاں آسان ہو گئی تھی. نوکری والوں کا بھی یہ عالم ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے, ان کو اس میں اچھا لگتی ہے کہ ان کو جو ایک پرکس ملتے ہیں, پریولیج ملتی ہے, سیلری ملتی ہے, ان کو کوئی اور میڈیکل ملتا ہے, ان کو کوئی اور بچہ پیدا ہونے پہ کوئی فنڈز ملتے ہیں, کوئی یہ چیزیں ان کے لیے نا ایک غلامی بھی اٹریکٹیو لگتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور آپ غلامی میں بھی ہیں تو اس غلامی کو فوری طور پہ ٹھڈا مارے. یقین کیجئے, آپ سیدھا سبزی منڈی چلے جائیں, وہاں سے مال اٹھا کے ریزنیبل پرائس پہ کوئی آؤٹ لیٹ بنائیں چھوٹا سا, جہاں پہ بیچنا شروع کریں. یہ میں ایک سولوشن آپ کو, تو 101 سولوشن ہے. ون ڈش بنانا شروع کریں, اور جہاں پہ زیادہ پاپولیشن ہے وہاں آپ جا کے وہاں پہ سیل کر دیں, آپ کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا. یعنی اور بے شمار کام ہے. ٹریڈنگ میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, ایک جگہ سے چیزیں خریدیں دوسری جگہ جا کے بیچیں. دیکھیں, یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں نا, جیسے یہ ٹریڈنگ کے اندر لوگ ہیں جو یہ پروڈکٹس بیچتے ہیں, ان کو پیسوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے بھی ہوں گے نا, سم ٹائم میں ریزنیبل پرائس پہ چیزیں نکال دیتے ہیں, وہاں آپ کا مارجن کریٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر روز عید جیسا ہو, آپ کا ہر دن جو ہے وہ انجوائمنٹ ہو, ہر دن آپ اپنے فیملی, بچوں کے ساتھ, لو ونس کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کر سکیں, تو پھر آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. کیونکہ جو ایکشن آپ پریویسلی لیتے آ رہے ہیں, ان ایکشنز کا جو نتیجہ ہے وہ وہی ہوگا. میری بات سمجھیں, جب آپ ایکشن بدلیں گے نتائج بدلیں گے, تو ایکشن بدلیں اور نتائج بدلیں, اور اس سے آپ اپنی زندگی کو بہترین ڈائریکشن پہ لے کے جا سکتے ہیں. یہ جو عید آتی ہے, یہ جو خوشیاں دی گئی ہیں ہمارے لیے, دیکھیں آپ نے ان عیدوں کا فلسفہ بھی آپ نے ضرور چیک کرنا. جیسے عید الفطر ہے, اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں, ہم نے مشکلیں, بھوک پیاس برداشت کی ہوتی ہے, ہم نے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں, اس کا صلے کے طور پہ ہمیں عید ملتی ہے. تو یعنی کوئی بھی زندگی میں خوشی جو ہے نا, وہ صلہ کے طور پہ ہمیں ملتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا صلہ ملے, تو آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی, تو پھر آپ کی زندگی ہمیشہ آسودہ رہے گی. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.